بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کی جو آیات ہیں وہ اپنے سے پہلے والی آیات اور اپنے سے بعد والی آیات کے درمیان ایک ایسے چند جملے آئے ہیں کہ جن کا اپنے پہلے اور اپنے بعد کی بات سے رابطہ نہیں ہے، اور اگر ہم آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کی آیات کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر آیت نمبر 15 کو اگر ہم ملا دیں آیت نمبر 20 کے ساتھ، یعنی 15 کے بعد آیت نمبر 20 کو پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ بات جو 15 کے بعد والی بات ہے وہ جاری ہے آیت نمبر 20 میں۔ تو یہ بیچ کی درمیان کی آیات 16 سے لے کر 19، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کیا کہنا چاہتی ہیں، کس بات کی طرف توجہ کروا رہی ہیں یہ آیات، ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے۔ مثال کے طور پر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہا ہے کلاس میں بیٹھ کر، اور استاد جو بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو شاگرد ہے اس کی توجہ استاد کی بات کی جگہ کسی اور بات کی طرف ہے، تو استاد بات کرتے کرتے یعنی جس موضوع پر بات کر رہا تھا اور جو سبق پڑھا رہا تھا، بات کرتے کرتے اچانک بیچ میں ایک جملہ بولتا ہے، مثال کے طور پر کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں، ابھی نہ لکھیں۔ مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ شاگرد لکھ رہا ہے اور لکھنے کی وجہ سے بات کی طرف صحیح طرح توجہ نہیں کر رہا، اور بعض باتیں ہو سکتا ہے کہ اس سے رہ جائیں، وہ نہ سن سکے صحیح طرح، تو یہ دیکھ کر استاد اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے کاٹ کر درمیان میں ایک اور بات کرتا ہے، اور اس بات کرنے کا مقصد شاگرد کی توجہ کروانا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک میں بول رہا ہوں اور بات بتا رہا ہوں آپ فقط توجہ سے میری بات سنیں اور کوئی اور کام نہ کریں، لکھنے کی کوشش نہ کریں، بعد میں جب میری بات سن لیں گے تو پھر میں آپ کو لکھنے کا موقع بھی دے دوں گا، یا جو چیزیں آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نوٹ کروا دوں گا، لیکن ابھی فقط میری بات سنیں۔ یہ بیچ میں توجہ کروانے والا جملہ بول کر یا چند باتیں بول کر دوبارہ استاد اپنی بات کو وہیں سے شروع کر دیتا ہے جہاں سے اس کلام کا سلسلہ ٹوٹا تھا، منقطع ہوا تھا، اور دوبارہ سے بات وہاں پہ شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، بات کیا چل رہی تھی پچھلی آیات میں؟ قیامت کا تذکرہ ہوا، اور پھر فرمایا گیا کہ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور خواہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ درمیان میں فرمایا اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ آیت نمبر 16 تھی، اور یہاں سے آیت نمبر 19 تک جہاں فرمایا کہ پھر اس کی وضاحت، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 20 سے وہی بات شروع کی جو آیت نمبر 15 میں سلسلہ ٹوٹا تھا، اور فرمایا کہ خبردار بلکہ تم تو جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، یعنی یہ دنیا جو جلدی ملنے والی ہے اور تمہیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا کی خواہشات کو، دنیا کی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو۔ بس آپ نے توجہ فرمائی، درمیان میں چند جملے بولے گئے کہ جو رسول اللہ کی توجہ کروانے کے لیے تھے، اور یہ توجہ کروانا اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا رسول اللہ کی توجہ وحی کی طرف سے ہٹ کر کسی اور کام کی طرف ہو جاتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ وحی کو شدید ظاہر ہے کہ اہمیت دیتے تھے، انتہائی عشق اور محبت کے ساتھ جب جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیات لے کر آتے تھے تو
شدت عشق اور شدت محبت کے ساتھ رسول اللہ ان آیات کو سن رہے ہوتے تھے، توجہ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر یہ توجہ کس بات کی طرف کروائی گئی، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔